بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلخص بما ذکرنا ان الاجماع المنقول بخبر الواحد من جہت حکایتہ رأی المعصوم علیہ السلام بالتضمن او الالتزام الاخر۔ شیخ اخوند رحمہ اللہ اس فتلخصہ میں کوئی نئی بات نہیں فرما رہے، جو باتیں ہم نے گزشتہ دروس میں کی ہیں انہیں کو تھوڑی سی ترتیب تبدیل کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ ہم نے گزارش کی تھی کہ اجماع، بعض لوگ اجماع دخولی کے قائل ہیں، بعض لوگ اجماع حدثی یعنی قاعدہ اجماع لطفی نام رکھے تھے، اجماع دخولی، اجماع لطفی، اجماع حدثی وغیرہ۔ اب ان کو ترتیب وار ایک ایک کر کے ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نمبر 1، اگر ناقل اجماع دخولی کو نقل کر رہا ہے، بئی معنی کہ ان مجمعین میں خود امام علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اب علی ظاہر تو وہ اجماع کی بات کرے گا، اب ظاہراً تو وہ کہے گا اتفاق العلماء، پس اس نقل اجماع کی اگرچہ دلالت مطابقی تو ہوگی اس اتفاق علماء پر، لیکن دلالت تضمنی رائے معصوم کو بھی شامل ہے، پس یہ ناقل اجماع بدلالت تضمنی رائے معصوم کو بھی نقل کر رہا ہے، یعنی گویا یہ ناقل سبب بھی ہے اور ناقل مسبب بھی ہے۔ یا یہ ناقل اجماع ناقل سبب ہے، لیکن چونکہ یہ ملازمہ عقلیہ قاعدہ لطف کا قائل ہے یا ملازمہ عادیہ کا قائل ہے، لیکن حدثاً رائے معصوم کی شمولیت کو بھی نقل کر رہا ہے، یہ ہو گیا بالالتزام کا مطلب۔ خوب، اب اگر ایک ناقل اجماع ناقل سبب و مسبب ہے، ٹھیک ہو گیا، حصہ نقل کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں ادلہ حجیت خبر واحد اس اجماع منقول کی حجیت کو بھی شامل ہوں گی، چونکہ یہ خبر اسی بن جائے گی۔ نمبر 2، اگر ناقل اجماع سبب کو تو شاید حصہ نقل کر رہا ہے، لیکن مسبب کو نقل کر رہا ہے حدثاً، ٹھیک ہے جی۔ حدث کیسے؟ اب وہ حدث چاہے وہ قاعدہ لطف کی بنیاد پر کہتا ہے کہ امام بھی اس میں شامل ہیں، یا وہ ملازمہ عادیہ کی بنیاد پر کہتا ہے کہ امام اس میں شامل ہیں، یا بطور اتفاق وہ قائل ہے، اور ادھر منقول الہ بھی اس کے اس نظریے میں اس کے ساتھ متفق ہے کہ جیسے وہ مطمئن ہے کہ اس میں رائے امام شامل ہے پس حجت ہے، ادھر منقول الہ بھی اس کا ہم فکر ہے اور یہ بھی اس کے ساتھ متفق ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی ادلہ حجیت خبر واحد اس اجماع منقول کو شامل ہوں گی، یہ اجماع منقول اس کے لیے بھی حجت ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے خبر واحد کی قسمیں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ خبر واحد صحیح بھی ہوتی ہے، موثق بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، اسی طرح پھر یہ اجماع بھی اسی طرح ہوگا، کبھی اجماع صحیح کہلائے گا، کبھی موثق، کبھی حسن، کبھی ضعیف، اور ناقل کے لحاظ سے جیسے وہاں راوی کے حساب سے راوی امامی اور عادل ہو تو صحیح ہوتا ہے، قابل وثوق ہو تو موثق، الاخری ممدوح ہو تو حسن، فاسق ہو تو ضعیف، اسی طرح ناقل اجماع کی بھی وہی قسمیں ہوں گی جیسے اس کی تھیں، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ نمبر 3، ناقل اجماع
اور منقول علیہ کے نظریے میں اعتقاد میں فرق آ گیا. یہ تیسری چیز ہے جس کو یہاں بیان فرما رہے ہیں تنبیہات سے پہلے. وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ ناقل اجماع قاعدہ لطف کا قائل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اتفاق علماء اور موافقت رائے معصوم کے درمیان ملازمہ عقلیہ پایا جاتا ہے، لیکن منقول الہ اس کو قبول نہیں کرتا. یا ناقل اجماع ملازمہ عادیہ کا قائل ہے کہ جب ایک زمانے کے تمام فقہاء ایک بات پر متفق ہو جائیں تو ملازمہ عادیہ یہ ہے کہ رائے امام بھی اس میں شامل. خوب، وہ قائل ہے، لیکن منقول الہ اس کا قائل نہیں ہے. اب وہ حدثاً مسبب کو نقل کر رہا ہے کہ رائے معصوم ہے، لیکن منقول الہ اس میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہے. پس جب ناقل اجماع جس بنیاد پر رائے معصوم کی شمولیت کا قائل ہے، جبکہ منقول الہ اس بنیاد پر معصوم کی رائے کی شمولیت قائل نہیں ہے، ان میں فرق ہے. اب یقیناً اس کے لیے یہ اجماع حجت نہ ہوگا، یعنی اس کا وہ ناقل کردہ اجماع اس کے لیے قول معصوم کی کشف کے لیے سبب تام نہیں بنے گا. یہ بات ختم ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے جی، سبب تام تو نہیں ہے. کیوں؟ وہ قاعدہ لطف کا قائل ہے، یہ قائل نہیں ہے. وہ ملازمہ عادیہ کا قائل ہے، یہ قائل نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے بے شک رائے معصوم کا اس کو یقین ہو جائے کہ شامل ہے، لیکن اس کے لیے چونکہ وہ اس کا قائل ہی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے وہ اجماع منقول کشف رائے معصوم کے لیے سبب تام نہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ختم. نتیجہ ادلہ حجیت خبر واحد بھی اس کو شامل نہ ہوں گی بعنوان سبب تام. ہاں البتہ وہ اجماع منقول جزء سبب بن سکتا ہے، یعنی سبب تام تو نہیں بن سکتا کشف قول معصوم کے لیے، لیکن جزء سبب لکشف قول معصوم بن سکتا ہے. وہ کیسے؟ کہ یہ منقول الہ ہے، ادھر سے لے اس اجماع منقول کو اور باقی تحقیق خود کرے، پھر ان دونوں کو ملائے. ادھر سے لے اجماع منقول کو اور ادھر سے لے کسی اور امارہ کو، پھر ان دونوں کو ملائے. جب دونوں مل کر سبب تام بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے پھر شاید اس کے لیے حجت ہو اور یہ کاشف قول معصوم بن جائے. تو ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب بات چل رہی تھی اجماع منقول کی، کہ آیا اجماع منقول حجت ہے؟ حجت ہے کا مطلب ہے کہ آیا اجماع منقول کشف قول معصوم کے لیے سبب تام ہے یا نہیں ہے. آپ اس کو لے رہے ہیں جزء سبب کے طور پر. فرماتے ہیں اگر جزء سبب ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جزء سبب ہو تو بھی آپ اس کو حجت کا نام دے سکتے ہیں، البتہ ایسی جزء جو اس کی حجیت میں دخیل ہو، کہ اگر وہ نہ ہو تو سبب وجود میں ہی نہ آ سکتا ہو. اگر ایسی جزء ہو تو فرماتے ہیں اس پر آ سکتا ہے. کیسے؟ آخر میں 2-3 لفظ ہیں، وہاں میرے خیال وضاحت کر کے بتاؤں گا تو وہ زیادہ آسان ہوگا آپ حضرات کے لیے. فَتَلَخَّصَ بِمَا ذَكَرْنَا، یہ جو ہم نے ابھی تک بات کی کہ بعض اجماع دخولی کی بات کی، لطفی کی بات کی، حدثی کی بات کی، اتفاق کی بات کی وغیرہ، ان میں سے کون سا اجماع حجت ہے کون سا نہیں ہے.
خوب، اب انہی باتوں کو انشاءاللہ کل ہم دوبارہ ان کو اگلے درس میں جب تنبیہات میں جائیں گے وہاں بات کریں گے کہ آیا اجماع دخولی ممکن بھی ہے یا نہیں ہے، آیا اجماع لطفی کا یہ مورد ہے بھی صحیح یا، یہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ لیکن فی الحال جو بات ہو چکی ہے بالکل انہی کو تھوڑی سی ترتیب اور بیان کر کے ملا خود نے دوبارہ بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں فَتَلَخَّصَ بِمَا ذَكَرْنَا۔ اچھا جی، ابھی تک جو باتیں ہوئیں ان کا خلاصہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ان الاجماع المنقول بخبر الواحد، کہ وہ اجماع جو منقول بخبر الواحد ہو، چونکہ ہم نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ اجماع منقول کی حجیت کے جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادلہ حجیت خبر واحد اجماع المنقول بخبر الواحد کو بھی شامل ہیں۔ یاد ہے نا، وہ بات ہوگی، تکرار نہیں کرتے۔ ان الاجماع المنقول بخبر الواحد، اچھا، من جہت حکایت ہی، اس لحاظ سے کہ یہ اجماع منقول حکایت کر رہا ہے رائے امام علیہ السلام کو، کیسے؟ بالتضمن، یعنی بالدلالت تضمنیہ، اس لیے کہ اگرچہ علی ظاہر تو وہ بات کر رہا ہے علماء کی اتفاق کی، یعنی اگر اجماع دخولی کا قائل ہے، لیکن اس کو چونکہ پتہ ہے دخولی کا قائل ہے کہ اس میں یقیناً معصوم بھی شامل ہوتے ہیں، تو بالتضمن اس کی دلالت رائے معصوم پر بھی ہے۔ اول التزام، یا وہ حکایت کر رہا ہے رائے معصوم کو اول التزام بالدلالت التزامیہ، کیوں؟ چونکہ وہ بندہ ملازمہ کا قائل ہے، عقلیہ کا یا عادیہ کا، اور وہ کہتا ہے بالدلالت الالتزامیہ، اگرچہ علی ظاہر اتفاق العلماء کو نقل کر رہا ہے، لیکن چونکہ ملازمہ کا قائل ہے اتفاق علماء اور رائے معصوم میں، تو بے دلالت الالتزامیہ رائے امام علیہ السلام کو بھی حکایت کر رہا ہے۔ تو پس ایسا اجماع منقول کہ جو بالدلالت التضمنیہ یا بالدلالت الالتزامیہ حاکی رائے معصوم ہو کا خبر الواحد فی الاعتبار، تو جیسے خبر واحد معتبر اور حجت ہے، ایسا اجماع منقول بھی حجت ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط کون سی ہے؟ اذا کان من نقل الیہ، بشرطے کہ من نقل الیہ، بشرطے کہ منقول الیہ بھی ممن، ان لوگوں میں سے ہو، یری الملازمۃ بین رائہ علیہ السلام وما نقلہ من الاقوال، کہ جیسے ناقل اجماع ملازمہ کا قائل تھا عقلیہ یا عادیہ کا، یہ منقول الیہ بھی اس ملازمہ کا قائل ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ اذا کان من نقل الیہ، کہ منقول الیہ بھی ممن، ان میں سے ہو، یری الملازمہ تھا، جو ملازمہ کا قائل ہو، بین رائے الاسلام وما نقلہ من الاجماع، اور ناقل اجماع جو اجماع نقل کیا ہے، اس اجماع اور رائے معصوم کے درمیان ملازمہ کا قائل ہو، بنحو الجملۃ والاجمال۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، اگرچہ وہ اجمالاً ہو لیکن ہو صحیح، تفصیلاً نہ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس یعنی اس نے ایک ایک کو من الاقوال بنحوی، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ توسی نے یہ کہا، صدوق نے یہ کہا، قرنی نے یہ کہا، نہیں، یوں نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا اجمع العلماء، اجمع الفقہاء، اس طرح کہا ہے، یہ بنحو الاجمال ہو گیا۔ خوب، اب وہ ان کے درمیان قائل فرماتے ہیں اگر منقول الیہ بھی اس قسم کے نقل اقوال، یعنی اتفاق اور ادھر رائے معصوم کے درمیان معاوضے کا قائل ہے، تو یہ بھی مثل خبر واحد کے ہوگا، وَتَعُمُّهُ أَدِلَّةُ اعتبارہی، جو ادلہ خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتے تھے
وہ اس اجماع منقول کی حجیت کو بھی ثابت کریں گی، یعنی ادلہ حجیت خبر واحد اس قسم کے اجماع منقول کی حجیت کو بھی شامل ہوں گی۔ وَيَنْقَسِمُ بِأَقْسَامِهِ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، جیسے خبر واحد صحیح بھی ہوتی ہے، موثق بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، اسی طرح یہ اجماع منقول پھر حسن بھی ہوگا، موثق بھی ہوگا، صحیح بھی ہوگا اور ضعیف بھی، یعنی جتنی اقسام اس کی ہوں گی اسی طرح اس کی بھی ہوں گی۔ وَيُشَارِكُهُ فِي أَحْكَامِهِ جو حکم اس خبر واحد کا ہوگا اس اجماع منقول کا بھی ہوگا، یعنی یہ اس کے ساتھ شریک ہوگا احکام میں، کہ اگر وہ خبر واحد مطابق واقع ہوگی تو منجز تکلیف ہوگی، اور اگر مخالف واقع ہوگی تو معذر ہوگی۔ ہاکذا یہ اجماع منقول بھی اگر مطابق واقع ہوگا تو منجز ہوگا، نہیں ہوگا تو فلاں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گئی دو صورتیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِلَّا، وَإِلَّا کیا ہے؟ اگر ناقل سبب ملازمہ کا قائل ہے، ملازمہ کا قائل ہے، ٹھیک ہے جی، نقل حصی بھی نہیں ہے، حدثی ہے، اور وہ ملازمہ قائل ہے، لیکن منقول الہ اس ملازمہ کا قائل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ناقل اجماع قاعدہ لطف کی بنیاد پر کہتا ہے کہ رائے معصوم شامل ہے، لیکن منقول الہ قاعدہ لطف کا قائل نہیں ہے اس مورد میں، یا ناقل اجماع ملازمہ عادیہ کا قائل ہے لیکن منقول الہ اس ملازمہ عادیہ کا قائل نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں لم یکن مثلہ فی الاعتبار، تو اسی صورت میں یہ اجماع منقول او معتبر ہونے میں، حجت ہونے میں مثل خبر واحد نہ ہوگا من جہت الحکایہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ نہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدث کا قائل ہے، اور وہ جس بنیاد پر رائے معصوم کا حدث کر رہا ہے کہ اس میں شامل ہے، یہ سرے سے اس کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ اس کا قائل ہی نہیں ہے، تو پس یہاں پر ایسا اجماع منقول اس خبر واحد کی طرح اس شخص کے لیے حجت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، اب اگلی بات، اگر ناقل اجماع ملازمہ عقلیہ کا قائل تھا یا عادیہ کا قائل تھا، منقول الہ قائل نہیں ہے، تو ہم نے کہا یہ اجماع منقول اس کے لیے حجت نہیں ہوگا۔ آیا اس اجماع منقول کی اس بندے کے لیے، منقول الہ کے لیے کوئی تھوڑی بہت ویلیو، کوئی اہمیت، کوئی فائدہ کچھ ہے، یا بالکل اٹھا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے؟ ہاں، فرماتے ہیں ہے۔ کیسے؟ کہ ایسا اجماع منقول، یہ سطر اضافہ کر لینا کہ اب اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اگلی عبارت میں، کہ ایسا اجماع منقول اگرچہ کشف رائے معصوم کے لیے سبب تام تو نہیں ہے، لیکن جزء سبب بن سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ادھر سے اس اجماع منقول کو لے لے اور ادھر سے کچھ خود تحقیق کرے، یا دیگر امارات کو لے لے، پھر ان دونوں کو ملا لے، اگر ملا کر ان میں اتنی طاقت آ جائے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کاشف قول معصوم ہے، تو پھر یہ اس جزء سبب ہونے کے ناطے یہ بھی حجت ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا مِن جِهَةِ نَقْلِ سبب۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب چونکہ وہ تو ملازمے کی بنیاد پر قائل تھا او کشف رائے معصوم کا، لہذا اس کے ہم اس حکایت مسبب کو تو قبول نہیں کرتا منقول الہ، لیکن اس لحاظ سے کہ اس نے سبب کو نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب وہ سبب
اگر تو سبب تام ہوگا فبیا، لیکن جو سبب کو نقل کیا ہے فَهُوَ فِي الْاِعْتِبَارِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مِقْدَارٍ مِّنَ الْأَقْوَالِ الَّتِي نُقِلَتْ إِلَيْهِ عَلَى الْإِجْمَالِ بِأَلْفَاظِ نَقْلِ الْإِجْمَاعِ مِثْلُ مَا إِذَا نُقِلَتْ عَلَى التَّفْصِيلِ۔ اب یہ کیا کرے، یہ نقل سبب جو اس ناقل نے کیا، مسبب کو تو اس نے ختم ہو گیا، بات نہیں مانی، یہ نقل سبب معتبر ہونے میں فَهُوَ فِي الْاعْتِبَارِ یعنی حجت ہونے میں، کس میں؟ بالنسبت الی مقدار من الاقوال یعنی اس نسبت سے کہ جو اقوال اس نے اجمالاً نقل کیے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، جو اس نے اتفاق کا دعویٰ کیا ہے نا، وہ بے الفاظ نقل الاجماع، اور اس اجماع کے نقل کرنے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب اس لحاظ سے کہ یہ نقل ثواب یعنی وہ اجماع منقول، اور جو اس نے اقوال اس اجماع کے ذریعے نقل کیے، مثل ما اذا نقلت علی وجہ علی التفصیل، ایسے ہے کہ جیسے اس نے تفصیلاً ان اقوال کو نقل کیا ہو۔ مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا اجمالاً نقل اقوال کرنا وہ ایسے ہے جیسے تفصیلاً، یعنی اگر وہ کہتا میں نے خود دیکھا ہے، توسی نے یہ کہا، صدوق نے یہ کہا، کلینی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ایک ایک کر کے یوں نہیں کہا، لیکن اس نے اجمالاً نقل کیا کہ علماء کا اجماع، یہ علماء فقہاء کا اتفاق ایسا، تو یہ اجمالاً نقل بھی ایسے ہے جیسا کہ اس نے تفصیلاً نقل کیا، گویا ایک ایک کا ذکر کر دیا۔ اچھا اس کو یہ لے لے، اب فَلَوْ ضَمَّ إِلَيْهِ مِمَّا حَصَلَهُ، اب اس کے ساتھ وہ ملا دے جو اس نے خود تحصیل کیا، یعنی جو اس نے خود تحقیق کی، اس کو ان اقوال کے ساتھ ملائے جو ناقل نے اجماع کے ذریعے اس کو بیان فرمائے۔ او نقل له من اقوال السائرین، یا کچھ اقوال وہ تھے جو ادھر سے ہے، اور کچھ دیگر کے اقوال بھی نقل ہو کہ اس کے پاس ہے اور اس نے اس کو ان کے ساتھ ملا دیا۔ او سائر الامارات، یا اقوال نہ صحیح دیگر امارات، کوئی شہرت تھی اس کے پاس یا کوئی خبر ضعیف تھی وغیرہ، یہ اس کو ساتھ ملا دے۔ فَلَوْ ضَمَّ إِلَيْهِ مِمَّا حَصَّلَهُ او نقل له من اقوال السائرین او سائر المقدار مقدار، یعنی کچھ مقدار ملا دے، کچھ ادھر سے جو اس نے خود تحقیق کی یا دیگر کوئی اقوال منقولہ یا امارات، اور ادھر سے وہ جو اس ناقل اجماع نے اجماع کے ذریعے نقل کیے تھے، تو کان المجموع منہ وما نقلا بلفظ الاجماع، ایک وہ ہو جو اس نے خود حاصل کیے یا دیگر اقوال منقولہ یا امارات، اور ایک وہ جو لفظ اجماع کے ذریعے نقل ہو کر آئے، اب یہ دو مل کر بے مقدار سبب تام، اور یہ اتنی قوت آ جاتی ہے جیسا کہ یہ سبب تام بن جائے۔ سبب تام او کشف قول معصوم کے لیے، کان المجموع، تو یہ مجموع یعنی ایک وہ جو ناقل نے نقل کیے، ایک وہ جو اس نے خود کیے، ملانے کے بعد یہ مجموع کل محصل ہے، یہ پھر مثل اجماع محصل کا ہوگا۔ وَيَكُونُ حَالُهُ كَمَا إِذَا كَانَ كُلُّهُ مَنْقُولًا، تو یہ ایسے ہوگا گویا کہ یہ سارے کا سارا ہی اجماع منقول ہے، اور اجماع منقول وہ والا کہ جو سبب تام تھا، جیسے وہ حجت تھا ایسے یہ بھی اس کے لیے حجت ہو جائے گا۔ خوب آگے فرماتے ہیں وَلَا تَفَاوُتَ فِي اعتبار الخبر، پوری توجہ جناب، بات تو ہماری ہو رہی تھی اجماع منقول کی، اور ہم اجماع منقول کی حجیت کے قائل ہو رہے تھے کہ یہ کاشف قول معصوم ہوتا ہے، لیکن یہاں اجماع معقول
کشف قول معصوم کا سبب تام تو ہے نہیں، یہ تو بن گیا جزء سبب. ٹھیک ہے جی. تو جزء سبب کو ہم کیسے کہیں کہ یہ حجت ہے؟ وہ تو سبب تام ہوتا، یہ تو ہے جزء سبب. فرماتے ہیں نا، خبر واحد میں بھی یہی کچھ ہے کہ اگر خبر واحد میں بھی ایک جز یعنی دو جزیں مل جائیں اور وہ سبب تام بن جائے حجیت کے معیار پر تو بھی پوری ہوتے. جہاں بھی لا تفاوتا فی اعتبار الخبر، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خبر معتبر ہے، خبر حجت ہے، اب اس میں کوئی فرق نہیں. اذا کان المخبر بہ تمامہ، چاہے مخبر بے خود مکمل پورے کا پورا تمام ہو، یعنی اس حکم شرعی کے لیے سبب تام بن رہا ہو، او ما لہو دخل فیہ وبہ قوام ہو، یا نہ وہ مخبر بے اس حکم شرعی کے ثبوت کے لیے دخیل ہو، وبہ یہ ہی کا مطلب وہی ما لہو ما ہے، وبہ قوام ہو، اور اسی کے ساتھ ہی وہ قائم ہوتا ہے. مراد کیا کہ وہ ہے تو جز، لیکن وہ جز مقوم ہے سبب تام کی، وہ دخیل ہے اس سبب تام کے لیے. اگر وہ مخبر بے تام نہ ہو لیکن دخیل ہو یا مقوم ہو تو بھی اس میں کوئی فرق نہیں، دونوں حجت ہیں. مثال دے رہے ہیں کیسے؟ مثال جو ہے کما یشہد بہ، اس اور لا تفاوتا، اس پر شاید کیا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ چاہے تمام ہو یا جز ہو. ما یشہد بہ حجیتہ، کہ خبر واحد حجت ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ تمام ہو یا جز اور مقوم ہو. بلا ریب فی تعیین حال السائل، مثلا ایک راوی نے روایت کی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ موثق ہے یا نہیں، لیکن ایک اور موثق نے خبر دے دی کہ یہ بندہ موثق ہے، پس اس کی خبر دینا، اس کی توثیق کی، یہ بن جائے گا جزء سبب. ایک ادھر سے خبر، ایک ادھر سے اس کی آ گئی خبر، موثق کی خبر کہ یہ بندہ موثق ہے. جب اس نے موثق کہہ دیا، کسی نے اس کی تفسیق بھی نہیں کی، اس پر کوئی جرح بھی نہیں کیا، فلاں نے کیا، تو اب یہ دونوں کو ملائیں گے تو یہاں سے اس خبر کی، اس مخبر بے کی حجیت ثابت ہو جائے گی. یا قضیت او خصوصیت القضیہ الواقعۃ المسئول عنہا، کہ ایک شخص سوال کرتا ہے اور اس سوال کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ اصل سوال بات کیا تھی، ہمیں اتنا پتا ہے کہ جواب یہ تھا. دوسرا بندہ آ کر بتاتا ہے کہ سوال در حقیقت یہ تھا، جس کے جواب میں معصوم نے یہ فرمایا. اب وہ جو دوسرے بندے نے آ کر بتایا یہ اور اس کے ساتھ ملا کر یہ ہے ایک جزء سبب، پھر بھی حجیت ہو جائے گی. وغیر ذالک مما لہ داخلون، یا کوئی اور ایسی چیز کہ جو تعیین مرام امام علیہ السلام میں دخیل ہو. فرماتے ہیں یہ ساری اسی طرح ہیں جیسا کہ کل مخبر بے، یعنی وہ تمام تھا، یعنی سبب تام تھا اس حکم شرعی کے لیے. اگر وہ جزء سبب ہو تو بھی یہ اس کے لیے اسی طرح حجت ہے جیسا کہ وہ حجت تھا. نتیجہ کیا ہے؟ یعنی یہ نہ کہو کہ جناب اس طرح تو اجماع منقول پھر جزء سبب ہوگا. فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، اگر جزء سبب ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بھی یہ حجت بن سکتا ہے. یہاں تک ایک بات تھی، آگے انشاءاللہ تنبیہات ہیں وہ پھر اگلے درس میں. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.